گڈ مارننگ بچوں، آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے سبق نمبر 7، یعنی آپ کے بک کا یہ 7واں لیسن ہے جو ایک نظم ہے۔ کیا نام ہے اس نظم کا؟ ایک پہاڑ اور گلہری۔ اس نظم کو علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ بچوں، یہ علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں پہاڑ اور گلہری کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس کو انہوں نے بہت سلیقے سے بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کو آپ جانتے ہوں گے، علامہ اقبال کی پیدائش 1877 یعنی 1877 میں ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہوئی یعنی یہ جو مر گئے 1938 میں۔ انہوں نے نظم لکھا ہے، تو آئیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظم علامہ اقبال کی مشہور نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم میں پہاڑ اور گلہری کے درمیان ہو رہی بات چیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پہاڑ کو اپنی بڑائی پر بہت غرور ہوتا ہے۔ وہ گلہری کو چھوٹا اور حقیر جانور کہتا ہے۔ پہاڑ جو اونچا ہوتا ہے اس کو اپنے اونچائی پہ بہت گھمنڈ ہے، اور وہ گلہری جو چھوٹی ایسی جانور ہوتی ہے اس کو وہ بہت حقیر اور نادان سمجھتا ہے، بے وقوف۔ مگر گلہری اسے بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے۔ تو بڑا ہے مگر میری طرح درخت پر نہیں چڑھ سکتا، بڑا ہونے کے باوجود تو میری طرح حرکت نہیں کر سکتا۔ تو آئیے بچوں ہم لوگ اس نظم کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے کیا تعلیم دی ہے آپ لوگوں کو۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یعنی ایک پہاڑ تھا، کوئی پہاڑ تھا، یہ کہتا تھا گلہری سے کہ اگر تجھے شرم ہو، تجھے اگر شرم ہے، حیا ہے، تو جا کر پانی میں ڈوب جا۔ ذرا سی چیز ہے، اس پر غرور کیا کہنا۔ پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری سے کہ تم چھوٹی سی چیز ہو اور تم اتنا غرور کرتے ہو، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھے۔ پہاڑ کہہ رہا ہے کہ خدا کی شان ہے کہ تم ناچیز ہو، اب تمہارا کوئی ویلو ہو گیا، تم بے شعور ہو، عقل مند نہیں ہو، بے عقل ہو، بے وقوف ہو، لیکن تم کو عزت ملی، تمیز تم کو ہو گیا۔ پھر کہہ رہا آگے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے۔ بساط کہتے ہیں حیثیت کو، یعنی تیری کیا حیثیت ہے میری شان کے آگے۔ پہاڑ اپنے آپ کو جب اونچا ہوتا ہے تو اپنے آپ پہ گھمنڈ کر رہا ہے کہ میں اتنا اونچا جو ہوں، اتنی اونچی چیز ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے میرے سامنے۔ زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، یعنی زمین بھی میرے سامنے نیچے ہے، پست ہے میری شان و شوکت کے آگے۔ یہ پہاڑ کہہ رہا ہے۔ سوچئے بچوں، آج کے وقت میں ٹھیک انسانوں کے اندر بھی اس طرح کی گھمنڈ آ گیا ہے، اس طرح کا غرور آ گیا ہے۔ اب دیکھو گے اپنے سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، ماحول میں، کہ بچوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علم پہ بہت غرور کرتے ہیں، دولت کا غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس سے غریبوں کی بھی مدد کرنی چاہیے تاکہ رزق میں برکت ہوگا۔ اگر اللہ آپ کو علم دیا ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو علم بانٹیے، ورنہ آپ کے علم میں زنگ لگ جائے گا۔ جس طرح لوہے کو اگر بار بار نہیں گھیسا جائے تو وہ زنگ لگ جاتا ہے نا، پھر اسے رگڑ کر کے پینٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح علم بھی ہے، اگر علم نہیں بانٹو گے تو علم میں زنگ لگ جائے گا۔ پھر آگے کہہ رہا ہے پہاڑ، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں کی۔ یعنی جو بات، جو چیز میرے اندر ہے، جو خوبی میرے پاس، وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ یعنی پہاڑ کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ ہوں اور تم کہاں جانور ہو۔ اس کے بعد گلہری کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت سن رہا ہے لیکچر، کس کا؟ پہاڑ کا۔ اب گلہری جواب دے رہا ہے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، کہ اے پہاڑ ذرا سا اپنے منہ کو سنبھال کر باتیں کرو، یہ کچی باتیں ہیں، دل سے انہیں نکال ذرا۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ کچی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اپنے دل سے یہ سب باتیں نکال دو کہ تم بڑے ہو، زمین تمہارے اندر چھوٹی ہے تمہارے نزدیک،
میں تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوں. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ. گلہری کہہ رہا کہ میں تمہارے طرح بڑی نہیں ہوں تو کیا پرواہ, کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا, یعنی جس طرح میں چھوٹا ہوں اس طرح تم بھی تو چھوٹی نہیں ہو. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا, یہ اس کی حکمت ہے. گلہری پہاڑ کو سمجھا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت ہے. کچھ چیز چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, یہ اس کی حکمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیونٹی جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی بھی اپنی جگہ ایک مقام ہے, عزت ہے, مرتبہ ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. کہ دیکھو تم کو, گلہری کہہ رہا پہاڑ کو کہ تم کو تو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیے ہیں, لیکن تمہارے اندر یہ خوبی نہیں کہ تم درخت پہ چڑھ جاؤ, لیکن ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ میں درخت پہ بھی چڑھ جاتا ہوں. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں. گلہری پھر پہاڑ کو کہہ رہا کہ ذرا سا بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم میری طرح چل سکو, قدم بھی اٹھا سکو. نری بڑائی ہے, خوبی ہے, اور کیا تجھ میں. نری کہتے ہیں صرف کو. نری کا مطلب صرف بڑائی ہے, خوبی ہے, اور کیا تجھ میں. جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو, یہ چھالیاں ہے ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. اب وہ بھی شرط لگا رہا ہے کہ اگر واقعی تم بڑا ہے تو توڑو ذرا اس چھالے کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں. اس زمانے میں, اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار کا نہیں ہے, ناکارہ نہیں ہے. کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کوئی بھی چیز اللہ کے کارخانے میں بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف وہ بندہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے, جو سب سے زیادہ عبادت کر کے اور نیک اعمال کر کے اللہ کے پاس جائیں گے. سمجھے بچوں؟ تو یاد رکھنا, اپنے پیسے کا گھمنڈ, اپنے علم کا گھمنڈ کبھی مت کرنا, بلکہ آپ یہ ضرور جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو الگ الگ قسمت دے کر بھیجا ہے, اس دنیا میں نصیب کے ساتھ بھیجا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, تو آپ دوسروں کی مدد ضرور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. اور گھمنڈ نہیں کرنا کبھی بھی, کسی بھی چیز میں نہیں. اب اس لیسن کے جو الفاظ اور معنی ہے وہ بھی دیکھیں آپ. غرور کہتے ہیں گھمنڈ کو, بساط حیثیت. آن بان کہتے ہیں شان و شوکت کو. قدرت مینس طاقت. نری صرف, نکمی ناکارہ. شعور کہتے ہیں سمجھ کو, عقل کو. پست کہتے ہیں نیچا کو, گرا پڑا. نصیب کہتے ہیں قسمت کو, اور حکمت کہتے ہیں عقل مندی کو, خدا کی مرضی کو. اور ہنر کہتے ہیں کمال کو. اب میں کل انشاءاللہ اس کا جو ہے کوشچن آنسر وہ میں